السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم ایس سی او کے دورے پر ہیں اور پاکستان کے اندر ایک نقطہ نظر یہ اب شروع ہو گیا ہے کہ کیا وزیر اعظم کو سیلاب کی موجودہ صورتحال میں وہاں پر جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کے اثرات کیا ہیں اور کس طرح سے صورتحال ورسٹ ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، یقیناً یہ سوال بنتا ہے کہ کیا وزیر اعظم کو موجودہ صورتحال میں جانا چاہیے تھا، چونکہ پاکستان کے اندر جو بدترین سیلاب ہے اس سے جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اور معاملے کا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ مسلم لیگ نون کے جو حمایت یافتہ یا مسلم لیگ نون کا گڑھ اس کو کہہ لیں، یا جہاں پر مسلم لیگ نون کی حمایت موجود ہے پنجاب میں، وہاں پر آیا ہے۔ پنجاب کے دیہی علاقوں اور شہری علاقوں یہ دونوں کو متاثر کر رہا ہے۔ تو کیا شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا ان حالات میں؟ یقیناً اس کا سوال کا جواب دینا ذرا مشکل ہے، مگر اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں اور پاک بھارت جنگ کے بعد یہ ایک بڑا سمٹ تھا اور چین کے نے جس طرح سے پاکستان کی حمایت کی ہے وہ بھی کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نریندر مودی کا چائنا میں جانا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا نہ جانا، میرے خیال میں اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا۔ یقیناً وزیر اعظم جو یہاں پر ہے وہ رابطے میں تھے، لیکن وہاں پر بھی ان کی موجودگی بڑی ضروری تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے جو بین الاقوامی میڈیا اس میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت اب تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چین کی جانب ٹلٹ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکٹ ہے بھارت کا، نئی دلی کا، نریندر مودی کا، کہ وہ ٹرمپ کو دباؤ میں لائے اور کہے کہ میرے پاس اور آپشن بھی موجود ہے۔ اور کچھ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی ایک پالیسی جو ماضی میں رہی ہے کہ ویسٹ پر زیادہ انحصار کرنا اور چین کے ساتھ تعلقات میں کشیدہ رکھنا، وہ اس پہ ریویو کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایس سی او کانفرنس میں نریندر مودی جایا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنا کسی نمائندے کو بھیج دیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ وہ خود گئے اور جو پبلک پرسیپشن وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے چائنا کے صدر کے ساتھ اور روس کے صدر کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہے ہیں، مختلف دیگر جو صاحبان مملکت ہیں ان کے ساتھ جو کی تصاویر ہیں، وہ یقیناً اس کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر وہ یہ تاثر دے کہ اگر امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات خراب ہیں تو جو چائنا، رشیا یا دیگر جو جنوبی ایشیائی ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ملک کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے، اس میں دو آراء نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو باخبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہوگا، بلکہ حکومت کو چاہیے وہ این جی اوز کو ساتھ ملائے، پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملائے تاکہ اس مسئلے پر قابو پایا جا سکے۔ مثال کے طور پر ناظرین، جو جہاں پر پانی اس وقت بھی موجود ہے وہاں پر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ قومی میڈیا بتا رہا ہے کہ خواتین، بچوں، بزرگوں کو خارش، ملیریا، ڈینگی اور مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں۔ پینے کے لیے ناظرین صاف پانی نہیں ہے، سر پر چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ریگولر جو ہے ان کا بندوبست نہیں ہو رہا، اور یہ لوگ سڑک کنارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانی نکلے گا تو اپنے گھروں میں وہ جائیں گے، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر تشویشناک ہے۔ جو نظر آ رہا ہے اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ جو فرسٹریٹ ہیں اور وہ یقینی طور پر حکومت سے کچھ مطالبات رکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کی داد رسی کرے۔ حکومت کے لیے جیسے میں نے ذکر کیا یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور پنجاب حکومت کی، اور پھر یہ ابھی یہ ریلا جب سندھ میں جائے گا تو وہاں پر جو ہے وہ مسائل پیدا کریں گے۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کہ کتنا بڑا یہ ایک چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں ناظرین ایک تو فصلوں کا نقصان ہوا، گھروں کا نقصان ہوا، اس کے علاوہ جو مویشی تھے، بھیڑ، بکری، بھینس، وہ بھی ان لوگوں کی بہ گئی۔ اب ان کا انحصار اپنے جانوروں پر تھا تاکہ وہ اپنی روٹی روزی کماتے۔ اب وہ روٹی روزی کس طرح سے کمائیں گے؟ اگر ان کے معاملات نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کس طرح سے احتجاج ہوگا؟ یہ اس کا تصور آپ جو ہے وہ ابھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم جلد موجود ہوں گے۔ یقینی طور پہ ایک پوری حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے وفاق کو، اس کے بعد پنجاب حکومت سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف، اس کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مگر جیسے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ تحریک انصاف
وہ میچورٹی شو نہیں کر رہی، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی، وہ اس وقت بھی سیاسی معاملات یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں۔ اس کو آگے بڑھ کے لوگوں کی داد رسی کرنی چاہیے۔ ووٹ بینک تو ان کا بھی ہے، پنجاب کے اندر بھی ہے، سندھ کے اندر بھی ہے، بلوچستان کے اندر بھی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر تو ان کی حکومت ہے۔ تو اگر وہ محض پوائنٹ سکورنگ کریں گے یا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو عام جو پاکستانی ہے وہ کسی طور پر ان کو خراج تحسین پیش نہیں کرے گا۔ اس جو ویلاگ ہے اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً وزیر اعظم کی توجہ ادھر بھی ہونی چاہیے، مگر جو ایس سی او کا اجلاس تھا اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، اور حکومتیں جو ہوتی ہیں جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں وہ بیک وقت کئی کام کرتے ہیں، انہوں نے کرنے چاہیے۔ ہماری جو خارجہ محاذ ہے اس پر بھی کام ہونا چاہیے، ہمارے جو داخلی مسائل ہیں اس پر بھی ورک ہونا چاہیے، مگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ وداؤٹ ٹیم ورک وزیر اعظم میں ایک بھرپور ٹیم نہیں بنائی گئی جس میں جو صوبہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی موجود ہوں، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہوں، اور جیسے میں نے کہا کہ لوگوں میں بھی ایک اویئرنیس کمپین چلائی جائے تاکہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ اس جو ایک چیلنج ہے اس کے ساتھ موجود ہو، بصورت دیگر حکومتی جو مشکلات ہیں، جو عام آدمی کی مشکلات ہیں، جو متاثرین سیلاب کی مشکلات ہیں، وہ آپ کو یقیناً بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اجازت دیجیے، نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔